اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی زندگی میں امن، صحت، خوشی اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کے ساتھ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلال الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبات سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، درود بھیجو۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے، ہمیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقر۔ اے اللہ، میں جہنم کے فتنے، جہنم کے عذاب اور دولت مندی و غربت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے۔ دوستو، بہت پیاری حدیث شریف ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ دوستو، مشکات کی حدیث شریف ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مومن مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی طرف توجہ کرتا ہوں۔ دوستو، صحیح بخاری میں 70 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ دوستو، نماز کے ساتھ بعد جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف۔ اور اللہ سے دعا کہ قرآن مجید کو بکثرت اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا، یعنی دین کو پیٹھ پیچھے کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام سے ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث شریف، حلال حرام کی تمیز ختم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آذان سنو تو وہی کو جو مؤذن کہتا ہے۔ دوستو، آذان کے ساتھ آذان دہرانی چاہیے، اللہ پاک رحم فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ترادی والحدم والغرق والخریق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانتا ہوں اس بات سے کہ کسی اونچی جگہ سے گر جاؤں، یا کوئی عمارت مجھ پر گر جائے، یا ڈوب جاؤں، یا آگ میں جل مروں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان یعنی دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔
جو رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، آدمی صبح کے وقت مومن تو شام کے وقت کافر۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے اور شیئر کریں۔